اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير ولا سراج المنير ولا رحمة للعالمين العبد المؤيد ورسول المسدد والنبي المحذب أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بجمع عزیزان گرامی، مجلس ٹھیک 12 بجے ختم ہوگی۔ 45 منٹ آپ کی خدمت میں۔ جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا، سورہ زمر کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، جس میں ارشاد رب الحق ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، آگے تشریح کریں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آیت کا ظاہری یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں بالکل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیہ کریمہ سے ایک خلاصہ اور ایک ایسا جواب ملتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ علماء کا جو وقار ہے، علماء کا جو درجہ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ پروردگار عالم نے جو ان کو منزلت دی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دی، بلکہ ان کے علم اور ان کی معرفت کی بنا پر ان کے درجات۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، کسی کو ایسی درجہ نہیں دے دیتا کہ جس کا دل چاہا کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو چاہا تو امام بنا دیا، کسی کو چاہا تو وہ بنا دیا۔ وہاں تو درجات جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اتنے مراتب بڑھتے جاتے ہیں۔ غور کیجئے، تو یہاں کے اوپر علم کی اہمیت کی طرف اور اس کی معرفت کی طرف یہ آیہ کریمہ ہمارے اذہان کو متوجہ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کا جو وقار ہے، جو علماء کی منزلت ہے، اس کی طرف ہمارے اذہان کو لے جانے کی طرف کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک بات اگر ہم دیکھیں، علم کی اہمیت، جتنا زور اسلام نے علم کے اوپر دیا ہے، شاید ہی کسی مذہب نے اتنا زور دیا، جس کے لیے کوئی قید نہیں لگائی کہ کب سے علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ مولانا اب ہم تو 60 سال کے ہو گئے ہیں، اب کیا بھی علم حاصل کریں، اب ہم 65 سال کے ہو گئے، اب ہم کیا علم حاصل کریں؟ نہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ جس سال میں بھی ہم چلے جائیں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جس اندازے کے مطابق ہم آگے نشو و نما پا رہے ہیں، اسلام نے ایک سب سے اہم اور سب سے اہم رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد،
علم حاصل کرو اور کر رہے ہیں گہوارے سے قبر کی آخری منزل تک۔ اگر انسان اپنے ذہن کے اندر یہ رکھے کہ ہاں مجھے کچھ حاصل کرنا ہے اور کچھ حاصل کرنے کے بعد ہمیں کچھ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، دین کو حاصل کرنا ہے، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے یہاں کے اوپر سن و سال کی کوئی قید نہیں رکھی گئی، کوئی قید نہیں ہے۔ جس سن و سال کے اندر بھی ہوں، اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو گہوارے سے لے کر قبر کی آخری منزل تلک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کی طرف آپ دیکھیں زور دینے کے بعد خالی یہیں پر بات تمام نہ ہوئی، اب یہ کہ کون حاصل کرے، جیسے بہت سے مذاہب کے اندر یہ حاصل کریں گے یہ حاصل نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے، اور یہ نگر مہاپالکا والا کام کریں گے یہ والا کام کریں گے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اور کہہ رہے اس کے لیے کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ پکار کے حدیث سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث کہہ رہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا تمام مرد اور عورتوں کے اوپر فرض کر دیا گیا، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہوں، نہ عمر کی قید ہے نہ صنف کی قید ہے، نہ کوئی یہاں کے اوپر مرد آگے تو شملے آگے تو نہ مرد اور عورت کی کوئی قید ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خالی دائرہ یعنی اتنی وسعت دے دی گئی کہاں سے حاصل کریں، کہاں علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ بہت سی حدیثیں اس زمانے میں جب آئیں اور اس زمانے میں جب کہی گئیں تو بعض لوگ ان حدیثوں کو تبرکاً تو قبول کر لیا لیکن اس کو عقلاً نہیں قبول کر پائے۔ بہت سی حدیثیں تھیں، صحیح بہت سی حدیثیں آئیں اور آنے کے بعد ہے، اور جیسے بہت سی فضائل اہل بیت علیہ السلام کے لیے آئی ہیں تو اس زمانے میں بہت لوگوں نے اس کو تبرکاً تو قبول کر لیا، بعض نے دشمنی کے بنا پر نے قبول کیا، بعض نے تبرکاً قبول تو کر لیا لیکن اس کو ذہن نہیں قبول کر رہا تھا۔ یہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، ایک تو دوری بتائیے، چین کی دوری وہاں سے یہ مراد ہے، اور دوسری یہ بات کہ کوئی کے ذہنی میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی تہذیبیں مشہور تھیں تو یا تو یونان کی تہذیب مشہور تھی یا ایران کی مشہور تھی، چائنا کی طرف ادھر وال دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیے حدیث کب کی اور کب آ کر وقوع ہو رہی ہے، کب وہ ظہور پا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے آج جب علم اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور یہاں تلک پہنچ گئے، آج دنیا کی کوئی بازار ایسی نہیں ہے جہاں کے اوپر چائنا کا مال نہ پایا جائے۔ اور کر رہے ہیں کوئی کو اگر بزنس مین بننا ہے اور کوئی کو اگر پوری طریقے سے بیپار کرنا ہے تو اس کو چائنا سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ بنائی جا رہی ہو، جب وہاں کے اوپر مارکیٹ میں نہیں آ رہی۔ جس مارکیٹ میں آپ پہنچ جائیے، امریکہ پہنچ جائیے وہاں مال موجود، انڈیا آ جائیے یہاں موجود، دوسرے کنٹریز چلے جائیے وہاں پر موجود، ہر جہاں کے اوپر وہاں کا مال موجود ہے۔ ٹیکنالوجی بہت ہائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث کب تھی، ظہور کب پا رہی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی حدیث سنو تو اس کو سننے کے بعد فوراً انکار نہ کر دو، بلکہ آنے والا زمانہ بتائے گا کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، حدیث کا کیا ہے۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ یا آپ نے اندازہ لگایا، اس لیے یہاں کے اوپر علم کے لیے نہ زمانے کی قید ہے، نہ علم کے لیے سن و سال کی قید ہے، نہ علم کے لیے سن کی قید ہے، اور نہ کوئی اس کے لیے مقید کیا گیا کہ ہم علم کب حاصل کریں، جہاں ملے لے لو۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، صحیح ہے، جہاں ملے تم لے لو، جہاں ملے، جہاں سے بھی تمہیں حاصل ہو رہا ہو وہاں سے تم جاؤ اور جانے کے بعد حاصل کر لو۔ اور اتنا زیادہ اور کر رہے ہیں
حدیث کے ذریعے سے اور آیات کے ذریعے سے اس کو فوقیت دی گئی، اس کو منزلت دی گئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے تمام سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، تمام ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اندازہ کیجیے، یہ ہے علم کی اہمیت، اندازہ اور کیجیے۔ ظاہر ہے بہرحال پڑھا ہے واقعات کے اندر دیکھا ہوگا کہ مولا علی تشریف لیے جا رہے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت تشریف لیے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس قبرستان سے تھوڑا سا، اس قبر سے تھوڑا سا دور ہٹ کے چلو، سب دور ہٹ کے چلے گئے، اور کہہ رہے ہیں چلے گئے۔ جب واپسی ہو رہی ہے تو مولا خود اس کی قبر پر جا رہے ہوں، جانے کے بعد اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ جب لوٹے تو کہا آقا ابھی تو جب ہم لوگ آپ کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے کہا اس قبر سے دور ہٹ کے چلو، اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب جب ہم لوگ واپس آ رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس قبر پر چلو، چلنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرو، اور کہہ رہے ہیں مولا بات ذہن کے اندر نہیں آتی۔ بہرحال سوال کیا مولا سے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو اس قبر پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا، لیکن جب لوٹ کر آ رہے ہیں تو اسی کا بچہ آج مکتب میں بیٹھا ہے اور اس نے استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، اور کہہ رہے ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، اس کی برکت سے پروردگار عالم نے کہا، اس کو پروردگار عالم کو شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ پروردگار عالم جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، اور کر رہے اس کے باپ کے اوپر عذاب کیا جائے۔ اندازہ لگائیے گا، آپ غور کیجیے گا، یہ ہے خالی علم کی اہمیت اور اس کے پر عمل کرنا۔ بہرحال عزیزان گرامی اور کیجیے گا، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتے ہوں، غور کیجیے گا کہ علماء کی اہمیت، علماء کی اہمیت کیا ہے اور عالم کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح ہے، عالم کی اہمیت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیجیے گا ایک حدیث کے اندر العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کیجیے گا علماء انبیاء کی ورثہ ہیں، وارث ہیں ان کے علم کے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے جتنے بھی علماء ہیں یہ سب وارث ہیں۔ ظاہر ہے وارث وہی ہوتا ہے کہ جو اہل ہوتا ہے، صحیح ہے، اسی کو بنایا جاتا ہے، چاہے وہ علم دین اور علم دین کے جس بھی کہا جائے شعبے کا وہ ماہر ہو، آپ اندازہ لگائیے گا، تو یہ وارث ہے اور ان کا درجہ اسی سے اندازہ لگایا سکتا ہے۔ ان کی مطلب یہ معلومات دنیا کے اندر ایسا نہیں چھوڑتے کہ جس کی طرف کہا جائے کہ یہ اس کے وارث ہے، یہ اس کے وارث ہے، یہ اس کے وارث ہے۔ اصل وارث جو ہوتا ہے وہ ان کے علم کا ہوتا ہے، صحیح ہے، علم کا ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھنے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اندازہ لگائیے گا پروردگار عالم ان کو جو ورثے کے اندر دیتا ہے وہ ان کے علم، وہ ان کی ذہانت، وہ ان کی دیانت، وہ ان کی صداقت، وہ ان کا اخلاق، جس کی بنا کے اوپر یہ وارث ہوتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے کے یہ سپرد کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام حضرت ارشاد فرمایا العلماء حصون الاسلام، علماء جو ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے اس کا حصون ہے، جو چار دیواری۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، اب یہ حملہ بظاہر جب بادشاہ لوگ لڑتے ہیں وہ ملک کو بتا کے لیے لڑتے ہیں، صحیح ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، نہیں جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو پھر جب یہ قلعہ ہی نہیں رہے گا، وہ نہیں رہے گا اس کا، تو یہ کس چیز کے قلعے ہوتے ہیں؟ یہ قلعے ہوتے ہیں اٹھنے والے شبہات، اٹھنے والے سوالات، اور کر رہے ہیں اٹھنے والے طوفان۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کس صورت سے طوفان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی بھی صورت سے ہمارے مکتب کے اوپر
اور کریں حملہ کرنے کی مختلف طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، کبھی اخباریت کے ذریعے سے، اور کر رہے ہیں کبھی وہابیت کے ذریعے سے، کبھی دوسرے ذریعے سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حملہ کرنے کی، جس کی نشاندہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جلوسوں کے اندر دکھائی دیا، اور دکھانے کے بعد شرارتیں دکھائی دیں، کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جو مکتب اہل بیت ہے، جو اس کے فقیہ ہیں، جو اس کے مجتہدین ہیں، یہ ایسا قلعہ ہے، یہ سے ٹکرا کر خود کو ان لوگوں نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ لیکن مکتب تشیع کا چہرہ جو دنیا کے سامنے آفتاب بن کر چمک رہا ہے، اس کو کیسے گرد آلود کیا جائے، کیسے غلط کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو مکتب اہل بیت نے یہ دنیا کے سامنے بتا دیا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ صرف ملک کا دفاع نہیں کرتے ہیں، بلکہ پورے مکتب کا دفاع کرتے ہیں، پورے تشیع کا دفاع کرتے ہیں۔ تم نے لاکھ کوشش کی کہ ہم شیعت کو مٹا دیں، ہم شیعت کو ختم کر دیں۔ اگر یہ ہمارے مجتہدین نہ ہوتے تو نہ عراق میں بچایا جا سکتا تھا، نہ ایران کے اندر بتایا جا سکتا تھا۔ اور ایک کھڑے ہونے کے بعد اس نے بتا دیا کہ دیکھ امریکہ، اسرائیل، اپنی اوقات کو دیکھ لے، جب تو ہمارے علماء سے ٹکرائے گا، ہمارے مجتہدین سے ٹکرائے گا، تو اپنے حال کو دیکھ لے۔ اب تم جب اس گھر کے خادم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جب نائب امام سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو امام زمانہ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ بہت ڈر، ارے امریکہ، ارے اسرائیل کس صورت کا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور جتنے بھی پاس کے ممالک ہیں کس صورت سے ڈرے اور دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا جہاں کے اوپر نظام، اور کر رہے ہیں جہاں پر نظام پروردگار عالم کے اشاروں پر ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے تحت ہوگا، اور کر رہے ہیں وہ ڈرتا نہیں ہے آدمی۔ اور ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے وہ کس صورت سے بصیرت رکھتا ہے اور کس صورت سے فقاہت رکھتا ہے کہ کس صورت سے مقابلہ کرنا چاہیے، کس انداز سے مقابلہ کرنا چاہیے، جس کا آپ نے اندازہ کیا اور آپ نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد آج دوسرے ان کی فوٹو لگانے کے لیے مجبور ہے، دوسرے سبیلوں پر ان کی فوٹو، ہم نے نہیں کہا ہے کہ لگائیے، ہم نے نہیں کہا ہے ان کو لگائیے، آپ گرودواروں میں چلے جائیے، فوٹو لگا ہوا ہے۔ کس نے کہا ہے گرودوارے میں فوٹو لگانے کے لیے؟ کس نے کہا ہے دوسری جگہ فوٹو لگانے کے لیے؟ دیکھیے جب طاقت ہوتی ہے اور جہاں کے اوپر دیانت ہوتی ہے، جہاں پر صداقت ہوتی ہے، جہاں پر مظلوموں کے لیے انسان سپر بن جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی محبت ہر دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ جہاں پر حق ہوتا ہے، جہاں کے اوپر بصیرت ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس کی محبت کو ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے بھی آج ان کو اپنا رہبر ماننے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں جب ہدایت کرتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی کس کے گھر پر پڑے، یہ مولانا کے گھر پر پڑے یا کس کے گھر پر پڑے، اس کی روشنی عام ہوتی ہے، اس کی رحمت عام ہوتی ہے، اس کی دیانت عام ہوتی ہے، اس کی صداقت عام ہوتی ہے، ان کا انصاف صاحب کے لیے ہوتا ہے، پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و عزیزان گرامی، ظاہر ہے وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اور تفصیل میں جایا جا سکے۔ بہرحال ہمارا جو فقیہ ہوتا ہے وہ ہر طرح کے حملوں سے ہم کو اور پوری قوم کو نجات دینے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے العلماء حصون الاسلام، علماء جو ہیں قلعہ ہیں،
اور کر رہے ہیں. ایسا مضبوط قلعہ ہے, ہم کو کسی کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کوشش بہت کی جا رہی ہے, بہت کوشش کی جا رہی ہے, ارے یہ اخباریت کی طرف سے کس طرح کی کوشش کی گئی. میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ, مجلس کا وقت ہو چکا تھا, مجلس پڑھنے سے پہلے کہا ایک صاحب ہیں آپ سے ملنا چاہتے, اخباری ہیں صاحب, آپ سے ملنا چاہتے, اور کیجیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, بلا لیے ان کو, بلا لیے, بات کرتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد وہ آ رہے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بہت دیر کے بعد آئے, بیٹھے میرے پاس آ کر. بیٹھنے کے بعد میرے پیچھے ہی کچھ کتابیں رکھی تھی اور قرآن مجید ظاہر رکھا تھا. آئے, بیٹھنے کے بعد ہم نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, ایسا ہوں. اور مولانا اب تقلید وقلید کی کیا ضرورت ہے, آج کا زمانہ تو ظاہر ہے, سب کچھ تو موجود ہے کتابوں کے اندر, سب کچھ تو کتابوں میں ہے, جو بھی چاہیے ہم سنتے رہے. ہاں بالکل بالکل. اب ہم ٹیسٹ کیسے لیں ان کا کہ کتنے بڑے اخباری ہیں جن کے لیے بار بار آ کر وہ آ رہا ہے, نامہ بھر آ رہا ہے, بار بار وہ آ رہا ہے, کہہ رہا ہے اب وہ آ رہے ہیں آپ سے ملنے. بیٹھے تھے تو ہم نے سب سے پہلے یہی کہا, دیکھیے ہم کب چاہتے ہیں کہ تقلید کی جائے؟ اسلام کا نظر یہی نہیں ہے سب سے پہلا اسٹیپ کے اندر کہ تقلید کی جائے؟ ہے ہی نہیں. تقلید تو پہلے اسٹیپ کے اندر ہے ہی نہیں. کہ لیں کیا مطلب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سوچے شاید ہمارے نظریے کہ یہ ہمارے ہم سفر ہیں, آدمی خوش ہو جاتا ہے. ہم ہی نہیں چاہتے تقلید. کہ لیں کیا مطلب؟ ہم نے کہا اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ خود مجتہد ہو جائیے. صحیح ہے, آپ مجتہد بنیے, علم حاصل کیے, اتنا علم آپ کا وہاں تک ہو جائے کہ قرآن اور حدیث روایات کم سے کم 12 اور 14 علوم کے ہم مالک ہو جائیں تو ہمارے پاس وہ تقلید وہ خود بخود حرام ہو جائے گی. تقلید ہی کہہ رہی, تقلید تو جب ہے کہ جب ہم کوئی مسئلہ نہیں جانتے. کہہ لیں گے ہاں مولانا صاحب یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم تو تقلید کے حامل نہیں ہیں. پہلے اسٹیپ کے اندر خود آپ مجتہد ہو جائیے. اور ہم نے کہا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اتنے علوم کے جاننے والے ہوں گے. اب تھوڑا سا خاموش ہوئے. پھر ہم نے کہا, پیچھے قرآن رکھا تھا, ہم نے قرآن اٹھایا اور 20 سے کھول دیا, اور کھولنے کے بعد کہا کہ یہ دہنی طرف سے جو آیات ہیں اس کی تلاوت فرمائیے اور اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہی قرآن ان کے سامنے کھولا, سامنے رکھا, کہہ لیں گے مولانا ہم عربی تو پڑھے ہی نہیں. اب آپ بتائیے, جو عربی پڑھے ہوئے نہ ہو, جو دیکھے ہوئے نہ ہو, جو قرآن نہ پڑھ سکتا ہو, نہ ترجمہ کر سکتا ہو, اور دعویٰ کر رہا ہو کہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے. ہم نے کہا کہ حضور یہ بتائیے مجھ کو اس بات کا, میرا بچہ بیمار ہو جائے اور بہت شدید بیمار ہو گیا یہ میرا بچہ, تو ہم کو اس بچے کو کس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ صحیح ہے, کس کو دکھانا چاہیے؟ میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے, تو کیا ہم اس کو ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, یا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں, کس کے پاس لے جائیں؟ کہہ لیں کہ نہیں مولانا اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا چاہیے. ہم نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے, آپ کی عقل کہہ رہی ہے, یا آپ کا صرف عقیدہ کہہ رہا ہے؟ کہہ لیں نہیں, یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے مولانا, اس بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ پاس لے جانا چاہیے. ہم نے کہا آنکھوں میں درد ہو اور اگر آنکھیں خراب ہوں تو آئی اسپیشلسٹ پاس لے جانا چاہیے, کان خراب ہو تو کان کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے, ہارٹ کی پرابلم ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا چاہیے, ہڈی کی مشکل ہو تو بون اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا چاہیے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ اگر بیمار ہو, اس حالت پر ہو, تو اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ بتائیے, جب انسان کے غور کر رہے ہیں اس کو اپنے مذہب کی ضرورت ہو, ہم یہ مسئلہ نہیں جانتے, ہم کو یہ بتائیے میں پلین کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور نماز کا وقت بالکل جا رہا ہے, ہم کو یہ بتائیے آپ کی اخباریت کیا کہتی ہے, کہاں سے اس کو ہم کو نماز کو ادا کرنا ہوگا, میری نماز قضا ہونے کے لیے جا رہی ہے, بتائیے یہاں کے اوپر کہاں سے بات کریں گے ہم. اب وہ دیکھنے لگے کہ یہاں کے اوپر کدھر جانا چاہیے, اور کر رہے ہیں کیا مسئلہ کہہ رہا ہے, کوئی جواب وہاں کے اوپر نہیں. کہاں سے لائے گی اخباریت, کہاں سے جواب لائے گی عزیزان گرامی؟ جب آپ کو کوئی دشا معلوم نہ ہو رہی ہو, کوئی ڈائریکشن نہیں معلوم ہو رہا ہو,
پتہ نہیں قبلہ ادھر ہے پتہ نہیں ادھر ہے، کیونکہ پلین کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، غور کر رہے ہیں؟ اور اسلامی کنٹری کا پلین بھی نہیں ہے جس کے اندر ڈائریکشن آتا رہتا ہے قبلے کا، وہ بھی پلین نہیں، آپ اس کے اوپر سفر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو ایک نماز ہر جہت کے اندر ادا کرنا ہوگی۔ صبح کی نماز جیسے پڑھنا ہے تو ادھر بھی پڑھنا ہوگی، ادھر بھی پڑھنا ہوگی، ادھر بھی پڑھنا ہوگی، ادھر، تاکہ یقین حاصل ہو جائے چاروں میں سے ایک طرف میں صحیح نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میں تو ابھی عربی بھی نہیں جانتا ہوں۔ ہم نے کہا آپ جب ابھی عربی بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ کیسے، آپ بتائیں جس صورت سے آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس اپنے کو بچے کو لے جائیں گے، اسی صورت سے اگر ہم اپنا علمی مسئلہ نہیں جانتے ہیں، فقہ کے بارے میں نہیں جانتے، تو جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کا جاننے والا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور انسان کا بھی تقاضا ہے۔ درود بھیجے محمد اس لیے عزیزان گرامی، علماء کی اہمیت اور علماء کا وقار اتنا ہے کہ اگر عالم دین اپنے بستر کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے اور کر رہے ہیں اور آرام کر رہا ہو، کسی ایک مسئلے کے اوپر وہ غور کر رہا ہے اور کسی ایک مسئلے کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے وہ غور کر رہا ہے، تو یہ اس کا غور کرنا 70,000 غور کر رہے ہیں عابدوں سے بہتر ہے۔ 70 بھی اور 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آدمی غور کر سکتا ہے، کیا آپ کہہ سکتا ہے کہ اتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں، اتنے یہاں پہ عبادت کے اوپر درجے کے اوپر فیض ہے، ان کو اتنا درجہ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ اور کر رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ عابد جب عبادت کرتا ہے وہ اپنی نجات کے لیے عبادت کرتا ہے، اور کر رہے ہیں مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں نجات حاصل کر لوں، میری مغفرت ہو جائے، پروردگار عالم میرے ماں باپ کو معاف کر دے، پروردگار عالم میرے ماں باپ کے درجے کو آگے تشریف لے، میرے ماں باپ کے درجے کو عالی کرے۔ لیکن جب ایک عالم فکر کر رہا ہوتا ہے، تکیہ لگائے ہوئے وہ غور کر رہا ہے، تو صرف اپنی نجات کے لیے وہ یہاں کے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ پوری ملت کے لیے وہاں کے اوپر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پوری ملت کو نجات کیسے دی جائے، پوری ملت کو کیسے بچایا جائے۔ درود بھیجے محمد اور عزیزان گرامی، عالم کا دنیا سے اٹھ جانا یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت، جس کی طرف ہماری روایات، ہمارے ائمہ نے اشارات کی۔ سب سے پہلے حدیث میں ہمارے اور آپ کے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، درود بھیجے محمد وآل محمد، موت العالم مصیبہ لا تجبرو وظلمت لا تصدو وہوا نجم تمثا وموت قبیلہ آئسر من موت العالم۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا کوئی جبران نہیں، صحیح ہے، کوئی جبران نہیں کہ اس کی جگہ پر یہ کر دیا جائے، اس کی کوئی جگہ پر یہ کر دیا جائے، کوئی بھی اس کا جبران نہیں۔ اور ایک ایسا خلا ہے، اور ایسا جو خلا ہے لا تصدو، جس کو کوئی بھرپائی نہیں ہے، چاہے ایسے کر دے، ایسے کر دے، ایسے کر دے، اس کے کوئی بھی بھرپائی نہیں، نہ کوئی چیز جبران کر سکتی ہے اور نہ کوئی یہ شغاف کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے کہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں ایک ستارہ تھا کہ جو اوجھل ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں جس عالم دین کی یہ سال ثواب کی مجلس، اور کر رہے ہیں ایک ایسا ستارہ، خاموش ستارہ، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا ہر ایک سے محبت سے پیش آنا، اور کر رہے ہیں پوری قوم اس بات کی گواہی دے گی۔ ہم لوگوں نے، کسی نے بھی، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے آیت اللہ والعظمہ غفر معاف کو نہیں دیکھا، لیکن سچ بتائیے گا کہ ان کے لبوں کے اوپر
جو تبسم تھا ایسا لگتا تھا آیت اللہ والعظمیٰ آغا غفران مآب کا تبسم ہوتا. اور کر رہے ہیں ہمیشہ کسی سے بھی آج تک میں نے تو تلخ کلامی سنی نہیں. صحیح ہے؟ کسی سے بھی تلخ کلامی کرتے ہیں. جو کہا آغا نظر دینا ہے بسم اللہ، کا بچے کو پڑھانا ہے بسم اللہ، کبھی یہ نہیں سوچا عزیزان. اندازہ لگائیے گا ہر ایک کے وقت کے اوپر کام آنا، ہر ایک کی مصیبت پر کھڑے ہو جانا، انجمن کے ساتھ اپنا حق ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ایک عالم باعمل کی یہ شان. اندازہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ امام کہہ رہے وہ ہوا نجم طمس، ایسا ستارہ کہ جو غروب ہو گیا، اوجھل ہو گیا. وَمَوْتٌ قَبِيلَهُ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ الْعَالَمِ، اور اس کی موت، غور کر رہے ہیں، ایک قبیلے کا ختم ہو جانا، غور کر رہے ہیں، آسان ہے لیکن ایک عالم کا اٹھ جانا بہت سخت ہے. اندازہ لگائیں یہ ہے مولا علی جن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا باب ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے باب ہیں. اس مکتب کے یہ خادم تھے، اور کر رہے ہیں اس مکتب کے پہنچانے والے تھے، اس مکتب کو اجاگر کرنے والے تھے، اس مکتب کا نام روشن کرنے والے تھے. پھر حضرت ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام ساتویں امام ارشاد فرما رہے ہیں اذا مات المومن بکا علیہ ملک السماء و ملک الارض، جب مومن فقی دنیا سے اڑ جاتا ہے، بکا علیہ ملک السماء، تو اس کے اوپر آسمان اور زمین کے فرشتے گریہ کرتے. اندازہ لگائیے فقی کا اڑ جانا، عالم دین کا اڑ جانا، عالم با عمل کا اڑ جانا دنیا سے. زمین و آسمان اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَمَصَائِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین بھی اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں. جب عالم دین دنیا سے اڑ جاتا ہے، عَلَى الْعُلْمَاءِ أَعْظَمُ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، اور کر رہے ہیں اس کا مر جانا، اس کا دنیا سے اڑ جانا بہت بڑی مصیبت ہے، زمین و آسمان کے لیے بھی حضرت ارشاد فرما رہے ہیں. اندازہ لگائیے یہ ہے عالم جلیل کا دنیا سے اٹھ جانا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا شغاف ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پور نہیں کر سکتی. اندازہ لگا رہے ہیں ایسا شغاف ہے. حضرت اسی صورت سے دوسری روایات کے اندر بھی عالم جلیل کا اڑ جانا، جس کے اوپر روایات یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ میں گرنا. اندازہ لگائیے، آپ غور کیجیے. بہرحال جس خاندان سے تعلق تھا آپ کو بخوبی علم ہے. آیت اللہ والعظمیٰ آغا غفران مآب مجتہد اول ہندوستان کے، کہ جس نے ہندوستان کے اندر اخباریت اور نصیریت اور جتنے ایسے فرقے تھے، اور کر رہے ہیں کہ جو انسان کو صوفیت کی طرف بہت پتہ ہی نہیں تھا، شیعوں کا سب کے سب اسی کے اندر ملے جلے تھے، جیسا جیسا ہو رہا ہے ویسے چل رہا تھا، کوئی شناخت نہیں تھی ہماری مکتب کی. آپ غور کر رہے ہیں سب سے مجتہد اول آیت اللہ والعظمیٰ آغا غفران مآب، جنہی نے عقائد کے اوپر ایسا کام کیا کہ جس کی ریسرچ میں آج کتابیں ان کی آ رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کر سکتے ہیں. اور غور کرنے کے بعد کس صورت سے مکتب تشیع کو پورے ہندوستان کے اندر زندہ کیا، اور کر رہے ہیں اسی خانوادے سے آپ کا تعلق. آپ
ان کے بڑے بیٹے کی نسل میں سے تھے، رضوان ماب آل اللہ مقام، اندازہ کر سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو آیت اللہ آغا علی شبر صاحب قبلہ کو دیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ظاہر ہم لوگوں کا بچپنا تھا، اور جو آزاداری کی تحریک ہم لوگوں نے چلائی تھی اور جو چلی تھی، جو بزرگوں نے چلائی تھی، آقائے شریعت نے چلائی تھی، اس کے اندر پیش رہنے والے تمام جگہ مجالس کو معمول کر دیا گیا، احتجاج میں آزاداری۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے مجلس کو خطاب کیا اور احتجاج کو درج کیا کہ مجلسوں کو بند نہیں ہونا چاہیے، مجلسیں جاری ساری رہے، احتجاج اپنی جگہ پہ۔ اور کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کارنامہ تھا اس زمانے میں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، بہرحال ہمارے اور آپ کے درمیان عالم بعمل نہ رہے مولانا سید علی حیدر صاحب قبلہ، خدا ان کے درجات کو عالی و متعالی کرے، ان کو اپنے جد کے ساتھ محشور فرمائے، ان کے بیٹے فرزند کو پروردگار عالم اور ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل مرحمت فرمائے۔ پروردگار بحق محمد والے ہم لوگوں کی توقعات ہے، دعا ہے سب کی پوری قوم کی کہ جن کے بیٹے علم حاصل کر رہے ہیں، جو ان کے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے لے کر ایران تک تعلیم کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ اس کو جس کو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور اس ورثے کو انشاءاللہ تعالی جو ان کے سپرد ہوگا پروردگار عالم ان کو اس درجے پر فائز کرے کہ وہ بھی قوم کی خدمت کو انجام دے سکے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے غور کیجئے گا، مسائل کے سلسلے میں جب کوئی عالم اٹھتا ہے تو ہم لوگوں کا ذہن خود بخود جناب حبیب ابن بظاہر کی طرف ہم لوگوں کا سبھی کا شیوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شہزادی نے دیکھا کہ بار بار فوجیں آ رہی ہیں اور پورا جنگ کا میدان، کربلا کا میدان ہل رہا ہے، کون آیا؟ خونی آیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پھر کل زمین کربلا گھوڑے کی ٹاپوں سے ہلنے لگی، کہ کون آیا؟ کہ شبر بن جوشن آیا۔ اور کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پہنچو کون آیا ہے؟ کہ وہ دستہ آیا، ہربلا کا آیا۔ ایک ایک دستے آ رہے تھے تو آخر شہزادی کا دل الجھنے لگا۔ یہ ہوتا ہے نا، بہن ہے، آئیے بہن ہے، آئی اپنے بہن کے تھیمے اور آنے کے بعد باہر ڈال دی۔ اے بھیا وہ آیا دستہ، ان کا دستہ آیا ہے، اس کا دستہ، صبح سے سن رہی ہوں کہ دستے پر دستے آ رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا۔ کیسا دل پر اثر ہوا ہوگا سوچئے گا عزیزان گرامی۔ اے بھیا وہ آپ کے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھیے، ان کو بلائیے۔ عزیزان گرامی، جیسے سننا تھا حسین نے خط لکھا اور لکھ رہے کیسے یہ خط گیا ہوگا، اندازہ لگائیے کیسے یہ خط گیا۔ اور جانے کے بعد حبیب اس وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا تناول فرمائے، کوفے پہنچا۔ آنے کے بعد نامہ بر نے آ کے دق الباب کیا، جیسے ہی دق الباب کیا کہا کون؟ کہا ہم حسین کے نامہ بر۔ جیسے ہی سننا تب کھڑے ہو گئے، اور کر رہے کھڑے ہوئے، خط کو لیا، پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے، اور کر بیوی سے بھی بیان نہیں کر رہے ہیں، اور کر بیوی سے آگے کہہ نہیں رہے۔ بیوی نے پوچھا کون آیا تھا، کیا لایا ہے، کیا خبر آئی، بتاؤ تو، بتائیے تو کیا ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بہانے کا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ، اور کر رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، اے میرے حبیب تم تو جانتے ہو کہ مجھے رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، تم تو پہچانتے ہی ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے۔ اب تو میں دشمنوں میں چاروں طرف سے گھر گیا ہوں، بس اب جلدی سے آنے کی کوشش کرو۔ زوجہ پوچھتی تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ فوراً کہتے ہیں حبیب زمانہ پورا شوب ہے، کیسے جاؤں گا، کس طرح جاؤں گا، کس چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے، کیسے جاؤں گا۔ بس عزیزان گرامی جیسے ہی سننا تھا بیوی کہتی ہے ارے وائے ہو تم پر، حسین ابن علی تم کو بلا رہے ہیں، تمہارے لیے نامہ بھیجا ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم کیسے جائیں گے۔ اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں چادر پہن کے چلی جاتی۔ علی عزیزان گرامی بس اس کے بعد کہا نہیں، اپنے گھوڑے کو بھیجاؤ، پورا آپ کی سامنے تاریخ ہے، یہاں کے اوپر انتظار ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اصحاب حسینی میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی۔
اللہ اکبر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً پوچھا یہ فضہ پتہ کرو آخر واقعہ کیا ہے، آخر کیا معاملہ ہے۔ جناب فضہ نے در خیمہ پہ آ کر معلوم کیا کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ یہ عزیزان گرامی بس اس کے بعد جیسا ہی یہ کہنا تھا حبیب آئے ہیں، شہزادی پردے کے پیچھے آئیں اپنے خیمے میں، کہا حبیب کو بلایا جائے۔ حبیب پشت خیمہ آئے اور آنے کے بعد عزیزان گرامی غور کیجئے گا، آنے کے بعد شہزادی نے شکریہ ادا کیا۔ بس عزیزان گرامی جیسے ہی شکریہ ادا کیا حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو لے کے اپنے سر پر ڈالنے لگے کہ آج شہزادیوں پر یہ دن آ گئے کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہلا رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب بڑا خیال تھا، اپنے آقا کا بڑا خیال تھا، بچپن کے دوست تھے، لیکن جب اس وقت آ جاتے کہ جب حسین چاروں طرف ہے اور اعلان کرتے جا رہے پکارتے جا رہے، اے میرے شیرو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تلک ہم جب پکارتے تھے تم لبیک کہتے چلے آتے تھے، آج حسین تمہیں پکار رہا ہے، اے میرے شجاع بہادرو تمہارے تو کہاں چلے گئے ہو؟ حسین یکو تنا ہے، لیکن عزیزان گرامی کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا حبیب اس وقت آ جاتے کہ جب عصر کا ہنگام تھا، اور عصر کے ہنگام میں جب حسین مظلوم پشت فرس سے زمین کے اوپر آئے ہیں اور آخری سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سجدہ کیسے کرے؟ اتنے تیر پیوست ہو گئے ہیں، اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ حسین کی پیشانی زمین کربل تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ حسین نے خاک کربلا کو لیا اور اپنے آگے سمیٹا اور آگے سمیٹا، اپنے ہاتھوں پر اور زور دیا اور زور دیا، ایک تیر پشت توڑ کے نکلنا شروع ہوا۔ جب سارے تیر نکل گئے حسین مظلوم نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا پر رکھ دیا۔ زمین کربلا پر رکھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزو چلنے لگا۔ منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا ولا ذبح الحسین بکربلا۔ شہزادی زینب دوڑ کے آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد زمین کربلا ہل رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے حسین قتل کر دیے گئے۔ کہے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، امام نے کبھی دہنی جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا کچھ نظر نہ آیا، جیسے ہی سامنے نظر کی بلندی کی طرف کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرے سر سے باپ کا سایہ ہو گیا۔ اے پھوپھی اماں آپ بغیر بھائی، اے پھوپھی اماں آپ سکینہ کے تماچے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمن الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مومنی سے دوبارہ گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حیدر صاحب نقوی ابن سید ایت اللہ علی شمع نقوی علی اللہ مقام